ولایت سے متعلق عقائد، تصوف، روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔ جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے تزکیہ نفس، ہم حدیث میں ہم تصوف کہتے ہیں، حدیث میں اس کے لفظ احسان آیا ہے، تو ہم تزکیہ کی بھی قائل ہیں، احسان کی بھی قائل ہیں اور تصوف کی بھی قائل ہیں۔ بیعت عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرض ہے۔ عقائد، اخلاق اور اعمال کی اصلاح فرض ہے، جس کے لیے صحیح العقیدہ، متبع سنت، دنیا سے بے رغبت، طالب آخرت، مجاز بیعت، شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اتباع سنت کرنے اور گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرنا بیعت کہلاتا ہے۔ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو اور کسی شیخ کا صحبت یافتہ ہو، شیخ سے اس کو اجازت ملی ہو، تو اتباع سنت اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اتباع سنت کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بیعت کہلاتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ یہ اسے کہتے ہیں تصوف اور بیعت۔ فائدہ، بیعت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کا اہتمام کیا جائے، یعنی جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں تو دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے حالات کی اطلاع شیخ کو دیں اور شیخ کی جانب سے آنے والی ہدایات کی اتباع خود کریں۔ تو سالک کی طرف سے حالات کی اطلاع اور شیخ کی جانب سے آنے والی ہدایات کی اتباع، ان دو کا نام ہے حقیقی تصوف اور بیعت۔ اگر مرید اپنے حالات کی اطلاع نہ کرے اور شیخ کی طرف سے ہدایات کی اتباع نہ کرے تو اس مرید کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں لیکن اپنی کمزوریاں شیخ کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ بیعت کی اقسام، نمبر 1، بیعت علی الاسلام۔ کوئی کافر ہو، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو اور کسی بندے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، اسے کہیں گے اس نے فلاں بندے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور یہ بیعت علی الاسلام کی ہے۔ نمبر 2، بیعت علی ارکان الاسلام۔ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ بیعت بھی کرے کہ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ شریعت کی پابندی کروں گا، تو یہ بیعت علی الاسلام نہیں ہے، بیعت علی ارکان الاسلام ہے کہ میں اسلام کے ارکان کی پابندی کروں گا۔ نمبر 3، بیعت علی الجہاد۔ کوئی شخص امیر المجاہدین کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ میں جب تک زندہ ہوں جہاد کرتا رہوں گا اور مرد دم تک شریعت کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا، یہ بیعت علی الجہاد ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ آج کے دور میں جو شیوخ طریقت سے خانقاہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے، یہ بیعت علی الاسلام نہیں ہوتی، یعنی بیعت کرنے والا تو پہلے سے مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو بیعت نہیں کرتا، اور یہ بیعت علی الجہاد بھی نہیں ہوتی کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں لڑوں گا۔ یہ بیعت علی ارکان الاسلام ہوتی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں اتباع سنت کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں فوراً توبہ کروں گا۔ ولی کی تعریف، ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہو، گناہوں سے بچتا ہو۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے، جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے، ممکن ہے لیکن ضروری نہیں ہے، یعنی ولی کے لیے ضروری نہیں ہے وہ صاحب کرامت ہو، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے وہ صاحب کشف ہو،
ولی وہ ہے جو سنت کی اتباع کرے، جتنا سنت کا اتباع کرے گا وہ اتنا ہی بڑا ولی کہلائے گا۔ فائدہ، ولایت کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کشف اور الہام پر نہیں بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ ولایت کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کشف ہو تو ولی ہے، کشف نہ ہو تو ولی نہیں ہے، اور ولایت کا معنی یہ نہیں ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ہو تو ولی ہے، کرامت ظاہر نہ ہو تو ولی نہیں۔ ولایت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی الہام ہو تو ولی ہے اور الہام نہ ہو تو ولی نہیں ہے۔ ولایت کا تعلق تقوی اور طہارت اور اتباع سنت کے ساتھ۔ اولیاء اللہ کی کرامات، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں ولی کو اپنے اختیار میں دخل نہیں ہوتا، اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کے اختیارات کا عقیدہ رکھنا، یہ دونوں غلط ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے دو جملے کہا کرتا ہوں، تمام طلباء اور طالبات وہ دو جملے یاد رکھ لیں، آپ کو بات سمجھنی بہت آسان ہوگی۔ کرامت اللہ کا وہ فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، کرامت اللہ کا وہ فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ ولی کی کرامت کو نہ ماننا یہ الحاد ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں، ولی کی کرامت کو نہ ماننا یہ الحاد ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت کا انکار بھی نہیں کرتے، ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے نہیں مانگتے، ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ استدراج، کافر یا فاسق اور فاجر سے خرق عادت کام کا صدور کرامت نہیں بلکہ استدراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل کہلاتا ہے۔ یعنی بسا اوقات ایک شخص کافر یا فاسق ہوتا ہے اور کچھ شعبدہ بازی کرتا ہے، کبھی وہ خرق عادت عام روٹین سے ہٹ کر کام اس کے ہاتھ پہ ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ ولی ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے۔ آسان ترین اس کی مثال سمجھیں کہ کسی شخص کی عمر بہت زیادہ ہو اور صحت بالکل ٹھیک ہو، عمر بہت زیادہ ہو اور صحت بالکل ٹھیک ہو، یہ کرامت تھوڑی ہے۔ دیکھیں گے کہ صحت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نافرمانیاں کر رہا ہے۔ نافرمانیاں کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ ابلیس کو آپ نے سنا ہے، اب ابلیس کتنے کام ایسے ہیں جو عادت اور روٹین سے ہٹ کے کر لیتے ہیں، تو یہ ابلیس کی کرامت نہیں ہوتی، یہ ابلیس کو ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ اللہ کبھی ڈھیل دیتے ہیں پھر اچانک پکڑتے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ، دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، مثلا یوں کہنا اے اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلہ سے، واسطہ سے میری دعا قبول فرما، فلاں کی دعا سے طفیل سے قبول فرما، یہ جائز ہے۔ ایک ہے نیک عمل کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ یہ جو میں نیک عمل کیا ہے اگر آپ نے قبول فرمایا تو میں اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میرا فلاں کام کر دے۔ اس کے تو سبھی قائل ہیں۔ ایک ہوتا ہے وسیلہ پیغمبر کی ذات کا دینا جب پیغمبر اس دنیا میں زندہ ہو، اب تو نبی اس دنیا میں نہیں ہے، حدیث علیہ السلام بھی ہیں تو آسمان پر ہیں، تو اس کے بھی لوگ قائل ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلا جائے،
اس کا وسیلہ وفات کے بعد، یا ولی زندہ ہے اور ولی کا وسیلہ دینا، یا ولی فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد اس ولی کا وسیلہ دینا، ہم ان تینوں قسم کے وسیلوں کے قائل ہیں۔ وجہ دیکھیں، نبی جس طرح دنیا میں نبی ہے، نبی وفات کے بعد قبر میں بھی نبی ہے۔ نبی کی نبوت تو ختم نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی نبی تھے، وفات کے بعد بھی نبی تھے، تو دنیا میں ان کا وسیلہ دینا جائز تھا اس لیے کہ نبی ہیں، وفات کے بعد بھی جائز ہے اس لیے کہ وہ نبی ہیں۔ باقی رہ گیا ولی۔ ولی کا جو وسیلہ دیا جاتا ہے وہ ولی کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ولی کے نیک عمل کی وجہ سے۔ تو جب ولی دنیا میں ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، تو نیک عمل کی وجہ سے ہم اس کو ولی کہتے ہیں اور اس کا وسیلہ دے لیتے ہیں۔ لیکن کھٹکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کل کوئی کافر ہو جائے، کھٹکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کل کو گناہ کر کے فاسق ہو جائے، ولی نہ رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان اور نیک عمل پر فوت ہو گیا، اب تو اس کے بارے میں کھٹکا بھی نہیں ہے کہ کافر نہ ہو جائے، اب تو کھٹکا بھی نہیں ہے کہ کل کو فاسق نہ ہو جائے۔ تو ولی کی زندگی میں اس کا وسیلہ دے کر مانگنے کی وجہ جو اس کا نیک عمل تھا، موت کے بعد تو وہ مزید پختہ ہو گیا۔ اس لیے جس بنیاد پر زندگی میں ولی کا وسیلہ دے سکتے ہیں، موت کے بعد وہ بنیاد اور مضبوط ہو جاتی ہے، جس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر ولی کی زندگی میں ولی کا وسیلہ دینا اس کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ جائز ہے، تو موت کے بعد ولی کے ایمان اور عمل کا وسیلہ دے کر مانگنا بطریق اولا جائز ہے۔ یہ عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔